بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال اللہ تعالی یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم حاضرین، آج کا ہمارا درس اس کا عنوان ہے سیدنا عمر بن خطاب کا تعلق بالقرآن، فاروق اعظم کا قرآن سے تعلق کیسا ہے، کیا ہے، کس طرح کا ہے۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے، لیکن بہت ہم اختصار سے کوشش کریں گے اگر آج یہ گفتگو مکمل ہو سکی، ورنہ پھر آئندہ بھی اس موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا معمول یہی ہے کہ ہم ایک موضوع 3 نشستوں میں اس کو ہم مکمل کرتے ہیں عموماً، تو عین ممکن ہے کہ اس موضوع کی جو تفصیل ہے وہ بھی 3 حصوں اور 3 نشستوں میں چلی جائے۔ آج سمجھ لیں میں آپ کو اس کا تعارف کروانے لگا ہوں، اور یہ اس لیے ہے کہ ہمارا مسلم معاشرہ اس سے محروم ہے۔ خالی اس درس قرآن کی برکت سے وہ لوگ، وہ ہستیاں جن کے ہم بڑی مشکل سے صرف نام جانتے ہیں اور تھوڑی بہت کوئی 2-4 مشہور واقعات یا کرامات جانتے ہیں، ان کے اصل اور حقیقی تعارف اور مقام کی طرف ہم جائیں، تاکہ ایک تو اپنا ایمان و عقیدہ محفوظ کریں، اور دوسرا اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائیں۔ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا لقب ہے مراد مصطفیٰ اور مراد رسول۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کو حضور نے رب سے مانگ کے لیا ہے، باقاعدہ نام لے کے راتوں کو رو رو کے کہ اے مولا ہمیں عمر بن خطاب دے دے، اللہم اعز الاسلام بایمان عمر بن الخطاب رضی اللہ۔ تو آج رات کو دعا کی، پیر کی رات کو عشاء کے بعد، اور منگل کی صبح کو وہ دعا قبول ہو کے خود ہی چل پڑی حضور کی طرف۔ اور یہ بات آپ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے حبیب اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے۔ قرآن نے کہا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے جب تک ہم نہ کہیں۔ تو اس کا مطلب تھا کہ رب نے حبیب سے دعا خود منگوائی، یعنی اللہ خود چاہتا تھا کہ عمر آ جائے، مسلمان ہو جائے اور کلمہ پڑھے، اور محبوب کی زبان سے وہ دعا کروائی، اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہ دعا فرمائی۔ کیوں فرمائی؟
اس لیے کہ عمر جیسے لوگوں کی اسلام کو ضرورت ہوتی ہے، باقی سب کو اسلام کی ضرورت ہے اور اسلام کو عمر کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ہی بات اگر سمجھ آ جائے تو کافی ہے کہ باقی سب کو عزت اسلام سے ملتی ہے، مسلمان ہونے سے ان کی عزت بڑھتی ہے، اور عمر کے اسلام لانے سے اسلام کی عزت بڑھتی ہے۔ یہ الفاظ ہیں نا حدیث کے، اللہم اعز الاسلام اور اللہم اید الاسلام، اے اللہ اسلام کی مدد فرما عمر کے ایمان کے ذریعے، اور اسلام کو عزت عطا فرما عمر کے ایمان کے ذریعے۔ ابھی بھی عمر سمجھ نہیں آیا، ابھی بھی دھوکے میں، غلط فہمی میں، فریب میں، جھوٹ میں، اور ادھر ادھر کے خرافات اور لغویات، جو لوگوں کی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اس کی بنا پر اپنا عقیدہ، مذہب یا ایمان داؤ پہ کیوں لگائیں؟ اور دوسری بڑی بات وہ بھی صرف فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے فرمائی گئی کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، نامینیٹ کر کے ایک ہی بندہ ہے جسے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا ہے، نہیں ہونا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، نہ ہوتی تو عمر نبی بن کے آتا۔ یعنی عمر کا کرائیٹیریا، عمر کی ذات، شخصیت، کمالات وہ ہیں جو نبوت کے شان و عظمت کے حامل ہیں۔ اللہ نے اس کو وہ کیپیسٹی اور وہ باطن، وہ مقام، وہ عظمت، وہ کمال دیا ہے جو نبیوں کو دیتا۔ اسی لیے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر بن الخطاب، عمر جب بولتا ہے تو اس کی زبان پہ حق بولتا ہے۔ اور دوسری روایت میں اللہ نے حق کو عمر کے قلب اور زبان پہ رکھ دیا۔ یہ وجہ تھی کہ باقی سب کو تو حضور علیہ السلام نے دعوت دی، تبلیغ کی، تو وہ اسلام لائے۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ ہے کس نے تبلیغ کی؟ حضرت عمر فاروق قرآن سن کے اسلام لائے تھے۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ نے ڈائریکٹ عمر کو دعوت دی، تاہا ما انزلنا الیک القرآن لتشقی۔ گھر سے تو ابو جہل کے کہنے پر کچھ اور ارادے سے نکلے تھے، لیکن راستے میں قرآن نے پکڑ لیا۔ اور قرآن کے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی رحمان نے پکڑ لیا۔ الرحمن علم القرآن، یہ سورہ رحمان ہی سمجھ آ جاتی نا، پہلی 2-3 آیتیں تو کافی تھا آپ لوگوں کو۔ لیکن آپ نے جتنی دشمنی قرآن سے کی ہے کسی نے بھی نہیں کی، کسی کافر نے بھی نہیں کی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ بآیاتش تورا کار جزی نیست، کیا یاسین او آساں بمیری۔ جس کتاب کو رب نے مردے زندہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو نے اسے زندوں کو مارنے کا کام لینا۔ جیسے قرآن سے بس تیرا اتنا کی تعلق ہے کہ بابے کی روح نہیں نکل رہی تو اب بیٹھ کے یاسین پڑھو تاکہ روح نکلی اور فوت ہو جائے۔ اللہ نے قرآن مردوں میں روحیں ڈالنے، پھونکنے کے لیے اتارا تھا۔ حی و قیوم نے زندہ کتاب دی تھی تمہیں۔ بنی اسرائیل کو، یہود کو، نصارہ کو، کسی کو بھی ایسی کتاب نہیں دی، حالانکہ وہ بھی اللہ کی کتابیں، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، باقی صحیفے بھی، لیکن ایسی کتاب تو پہلے کسی امت کو نہیں دی جو زندہ ہو، جو بولتی ہو، جو باتیں کرتی ہو، جو جس موقع پہ جو آپ کو ضرورت ہے اس پہ آپ کی رہنمائی کرتی ہو، جو عمر بن خطاب جیسوں کو پگھلا سکتی ہو۔ سوچو وہ کیا ہوگی کتاب بھائی، اور تم نہیں پگھلے۔
تو کیا مطلب کہ تمہارا قرآن سے تعلق نہیں ہے؟ قرآن کا تعارف ہے یہ ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ اتار دیتے تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو یہ سوال ہر انسان و مسلمان کا ہے کہ بھئی یہ قرآن پہاڑوں کو تو ریزہ ریزہ کر دے تو میں ابھی تک ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پہاڑوں سے بھی زیادہ پتھر سنگ دل اور سخت ہوں نا، کہ میرے اوپر قرآن اثر نہیں کر رہا۔ کیوں؟ جبکہ قرآن تو جگہ جگہ یہ کہہ رہا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یہ تو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، یہ تو آنکھوں سے آنسو جاری کر دیتا ہے، یہ تو پہاڑوں کو پگھلا دیتا ہے۔ یورپ کے ان اجاڈ بدوؤں کو جو اتنے سنگ دل تھے کہ اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے زمین میں، اس پورے قرآن نے نہیں، اس کی ایک ایک آیت نے ان پہاڑوں کو ڈھا کے پگھلا کے رضی اللہ عنہ کے منصب پہ پہنچا دیا۔ تم کیا ہو بھائی؟ تم کون سے حافظ، کون سے قاری، کون سے صوفی، کون سے پیر، کون سے بزرگ ہو کہ تم پہ یہ قرآن اثر نہیں کر رہا؟ حاجی نمازی ہو کے نہ اس کی طرف تمہیں کشش ہے، نہ اس سے تمہیں محبت ہے، جبکہ اللہ نے یہ حی و قیوم کا کلام ہے اور حی و قیوم کلام ہے۔ ہاں، کتاب زندہ قرآن حکیم، علامہ اقبال نے کہا یہ زندہ کتاب ہے، حکمت والا قرآن ہے، اور حکمت او لا یزال است و قدیم، اس کی حکمتیں لا زوال ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتی، اور ازلی اور ابدی ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اگر اس کے الف لام میم میں صرف الف کے سمندر میں تم اتر جاؤ گے تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، وہ الف کا سمندر ختم نہیں ہوگا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھو یہ قرآن کیا ہے؟ علی علی کرنے والو، فراڈی ہو، منافق ہو، دھوکے باز ہو، جھوٹ ہو، علی کی عین کی عظمت سے بھی محروم لوگ ہو۔ شیر خدا کہتے ہیں فاتح خیبر، باب مدینۃ العلم، کرم اللہ وجہ الکریم، کہتے ہیں اللہ پاک نے جو کچھ قرآن میں رکھا وہ سب سمیٹ کے سورہ فاتحہ میں ڈال دیا۔ پورے قرآن کا خلاصہ فاتحہ شریف میں ہے۔ جو کچھ سورہ الحمد میں ہے فرمایا وہ سب کچھ پھر سمیٹ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا ہوا، اور جو کچھ پوری بسم اللہ میں تھا وہ سارا بسم اللہ کے پہلے حرف با میں رکھ دیا۔ اب پورا قرآن ایک حرف میں آ گیا، اور اس پہ بھی اکتفا نہیں کیا، جو کچھ اس با کے پورے حرف میں تھا وہ سارا سمیٹ کے اس با کے نقطے میں ڈال دیا، اور فرمایا با کا وہ نقطہ میں علی ہوں۔ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ حضرت علی تو فرما رہے ہیں کہ ہم چلتا پھرتا قرآن ہے۔ یہاں سے علامہ اقبال کو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو اگر پورا قرآن نہیں تو ایک نقطے تک تو پہنچو، مشکل ہے، بھاری ہے، بڑا ہے۔ ایک نقطہ اگر وہ بھی تم اپنی پوری زندگی میں حاصل نہ کر سکے تو تم سے بڑا بدبخت کون ہے؟ اس سویڈن کے بدبخت سے وہ شخص بڑا بدبخت نہیں ہے جس کے پاس ابو بکر بھی ہو، عمر بھی ہو، عثمان بھی ہو، علی بھی ہو، قرآن بھی ہو، ایمان بھی ہو، اور اسے ہوش ہی نہ ہو، غرق ہو، دنیا کی دلدل میں گم ہو۔ وہ کتنا بڑا بدبخت ہے۔
کتنا بڑا بد نصیب ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم اپنی بہن کے گھر گئے اور قرآن کی آیتیں سنی، اور ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے ذریعے عمر کے قلب کو مسخر کیا، پگھلایا اس ساری سختی کو، اور اپنے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا۔ وہ پوچھا عمر کیسے آئے ہو؟ کہا حضور کلمہ پڑھنے آئے ہو۔ سارے صحابہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو تلوار لے کے آ رہے ہیں، لیکن راستے میں وہ سارا پروسیس ہو چکا تھا، اور یہ بات آپ کو سننے سے سمجھ آنی بھی نہیں، تاکہ ساری زندگی چاہے سنتے رہو۔ یہ پریکٹس ہے، یہ کرنے سے آئے گی۔ جب ایمان کو آپ نے اپنا تجربہ ہی نہیں بنایا تو سمجھیں آپ دنیا میں آئے ہی نہیں، آپ بس مرنے کے لیے آئے تھے، مر کے چلے گئے، سارا وقت آپ نے ضائع کر دیا۔ اگر کلمے کو چکھا نہیں، ایمان کو اپنا حال و تجربہ نہیں بنایا، اور قرآن کو محسوس نہیں کیا، فیل نہیں کیا، اپنے اوپر طاری نہیں کیا، تو اپنی عمر ضائع کر دی۔ یہ وہ شخص تھا جو 1000 بندے پر اکیلا بھاری تھا، عمر بن خطاب۔ یہ وہ شخص تھا جو لشکر میں کھڑا ہو تو دور سے نظر آتا تھا۔ یہ وہ جوان تھا جو گھوڑے پر کبھی بھی رکاب میں پاؤں رکھ کے سوار نہیں ہوتا تھا، پیچھے سے جمپ کر کے بغیر کاٹھی اور رکاب کے گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑاتا تھا اس کو اپنی پنڈلیوں میں دبوچ کے۔ اور یہ وہ شخص تھا کہ اگر گائے کی کھال پہ کھڑا ہو جائے پیر رکھ کے صرف، اور 7 پہلوان اسے کھینچیں تو وہ چمڑا پھٹ جاتا تھا، عمر ہلتا نہیں تھا۔ یہ اس لیے مانگا تھا، یہ اتنا قیمتی تھا کہ مانگنا پڑا۔ کس نے مانگا اور کس سے مانگا؟ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کو ضرورت تھی عمر کی، تو کون ہے بھائی؟ اگر اسلام کا مطلب ہے اللہ رسول، اللہ رسول کو تو عمر کی ضرورت ہو، اور تجھ جیسے کیڑے مکوڑے کو ابھی توفیق ہی نہ ہو، نصیب ہی نہ ہو، اور ہوتی بھی نہیں ہے۔ یہ بھی سچی بات ہے، جو جتنا پیارا ادھر کوئی جانے دیتا ہے کسی کو؟ اللہ رسول نے جس کو اتنی تیاریوں سے لائے ہوں، وہ ایسے ہی جانے دیں گے تجھے اس کی حدود میں؟ اس کا نام لینے دیں گے؟ اور عمر وہ سپہ سالار ہے جو مسجد کے ممبر پہ کھڑا ہو کے اپنے کمانڈر کو میدانی جنگ میں ہدایات دے رہا ہوتا ہے 400 کلومیٹر دور، جا ساری الجبل۔ عمر وہ ہے کہ اس کی رعایا میں، سلطنت میں اگر دریا بھی جوش مارے طغیانی میں آئے تو مدینے سے خط لکھتا ہے، اے دریا، اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر اللہ کا بندہ عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ سیدھا ہو جا، اور زمین پہ اگر زلزلہ آئے تو اسے درہ مار کے کہتا ہے میں نے کبھی ظلم کیا تجھ پہ جو ہلتی ہے؟ ٹھہر جا، اب نہ ہلی، نہ کیا ہے نہ ظلم ہونے دیا ہے۔ یہ کہاں سے سارا کچھ آ گیا؟ یہ قرآن سے آیا۔ جس بندے کی دائرہ اسلام میں داخلے کی وجہ ہی قرآن بنا، اور رب کائنات نے قرآن کے ذریعے اس کو دل سے جکڑ لیا اور پکڑ لیا اور مسخر کیا کہ دیکھ میں تیرے ساتھ ڈائریکٹ باتیں کر رہا ہوں، اب آ جا۔ تو فاروق اعظم وہ کیا ہوں گے، کیا ان کی طبیعت و مزاج ہوگا کہ قرآن نے ایسا اثر کیا کہ سیدھا کلمہ پڑھتے ہی جب 40ویں نمبر پہ آپ نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے، سب سے پہلی بات انہوں نے کیا کی؟ اب بتائیے، ایک نیا بندہ جب 40 ٹوٹل ہوں، وہ دیکھتا ہے یار اتنے بندے سینئر موجود ہیں تو میں تو ابھی نیا ہوں، میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن فاروق اعظم نے کلمہ پڑھتے ہی پہلی بات کیا کی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جب انہوں نے گواہی دی
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو صرف ان کے کلمہ پڑھنے سے پورا مکہ تکبیر سے گونج اٹھا تھا۔ وہ غریب مسکین چھپ چھپ کے نمازیں پڑھنے والے، ان کو حوصلہ اور ہمت مل گئی اور نعرے مارنے لگے اللہ اکبر، اور مکے کی پہاڑیاں گونجی تو کافروں کو پتا چلا کہ یہ کیا ہوا آج۔ اللہ کا گھر، اللہ کا شہر، اور وہاں اللہ کے نام پہ پابندی تھی، اور 360 بت پڑے ہوئے تھے اللہ کے گھر کعبے میں، اور شرک ہو رہا تھا اعلانیہ کھلے عام۔ فاروق اس لیے کہتے ہیں فرق کرنے والا، اور فاروق اعظم جسے فرق نہ آتا ہو وہ مسلمان نہیں۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے جو خیر اور شر میں، غلط اور صحیح میں، حلال اور حرام میں، جائز اور ناجائز میں فرق کرے، وہ مسلمان ہے۔ تو سب سے پہلے فاروق اعظم نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ یہ سچا دین ہے، آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ میں سچا رسول ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی پھر چھپ چھپ کے کیوں نمازیں پڑھتے ہیں؟ اب اعلانیہ پڑھیں۔ کعبۃ اللہ میں عمر فاروق کے کلمے اور اسلام کی برکت سے پہلی بار مسلمانوں نے نماز پڑھی ہے۔ یہ آتے ہی یہ ہوا، اور اس کے بعد عمر فاروق گھر نہیں گئے، بلکہ ہر اس گھر گئے جہاں جہاں سے انہیں اسلام اور دین کے خلاف کوئی بات کی گئی تھی، اور سب سے پہلے ابو جہل کے گھر گئے۔ ان کا باہر آؤ ابو جہل، وہ آیا، فرمایا میں عمر بن خطاب ہوں، مجھے پہچانتے ہو؟ کہاں؟ کہ میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ عمر بن خطاب ہے، یہ قرآن نے تیار کیا، صاحب قرآن نے تربیت فرمائی اور پالش کیا، اور خود رب کائنات نے ان کی تربیت فرمائی، ان کو تیار کیا، کیونکہ اللہ نے وہ سینہ، وہ مزاج، وہ حکمت ان کے اندر رکھی ہوئی تھی پہلے سے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، اللہ نے چنا ان کو، اور پھر یہ شان اور یہ مقام اور یہ عظمت آپ کو عطا ہوئی کہ ایسی فراست، ایسی ذہانت تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں بھی ایسے لوگ تھے جو نبی نہیں تھے، لیکن اللہ ڈائریکٹ ان سے کلام فرماتا تھا، یعنی ان کی زبان سے بولتا تھا، ان کے دل میں وہ چیز ودیت کر دی جاتی تھی، ان کو وہ فراست و الہام کا ملکہ عطا ہوتا تھا کہ ادھر وہ فرش پہ کوئی بات کرتے، ادھر عرش سے اس کی تائید میں وحی آتی تھی۔ اس کو کہتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ نے اس کو ایک ٹرم دی ہے، موافقات عمر ابن خطاب، اور یہ قرآن پاک میں تقریباً 22 مقامات ہیں جہاں فاروق اعظم نے کوئی بات کہی، کوئی رائے قائم کی، کوئی مشورہ دیا، باقی سب ایک طرف تھے، اکیلے عمر ایک طرف تھے، اور رب عمر نے وہی ان کی تائید میں نازل فرمائی۔ ایسا بھی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی رائے ایک طرف تھی، اور اکیلے عمر ابن خطاب کی رائے اور مشورہ ایک طرف تھا، تو رب کائنات فاروق اعظم کی تائید میں قرآن ہوتا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا تھا کہ لوگوں، حق عمر کی زبان پہ بولتا ہے۔ قرآن کے علاوہ احادیث میں بھی ایسے بہت ساری مقامات ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کوئی واقعہ ہوا، نماز ظہر ہو رہی تھی، فرض ہو گئے، فرضوں کے ساتھ ہی ایک بندہ سنتوں کے لیے کھڑا ہوا، تو آپ نے کندھے سے پکڑ کے اسے بٹھا دیا، فرمائے جلدی نہ کر، تھوڑا وقفہ ڈال۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اصاب اللہ بک یا عمر،
یہ نہیں کہ عمر تم نے ٹھیک کیا، فرمایا عمر اللہ نے تم سے بالکل ٹھیک کروایا۔ یہ طریقہ ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھیے، اگر سنتیں ہیں بعد میں، ظہر ہے، عشاء ہے، ایسی نماز ہے جس کے بعد سنتیں ہیں، تو ذرا رکیں اور پھر اس کے بعد سنتیں ادا کریں۔ تو یہ ان کی ادائیں تھیں، روزمرہ کی روٹین تھی اور معمول تھا۔ اس میں سے 22 مقامات قرآن پاک میں ہیں، جن میں سے آج 2 یا 3 کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ خود بخاری، مسلم اور صحاح میں یہ حدیثیں ہیں۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ وافقت ربی بثلاث، جب 3 واقعات پیش آئے تو پھر آپ نے فرمایا اللہ نے 3 چیزوں میں میری موافقت کی، یا میں نے اللہ کی موافقت کی۔ یہ دونوں معنی ہیں۔ اگر میں کوئی بات کروں اور اللہ اس کی تائید میں قرآن اتارے تو اس کا کیا مطلب؟ اللہ نے میری موافقت کی اور میں نے اللہ کی موافقت کی، اللہ نے میری تائید کی، میری رائے کو سراہا اور اس کی تصدیق فرمائی۔ سب سے پہلے یہ جو مقام ابراہیم ہے بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں، جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان ہیں قدموں کے، اور لوگ زیارت کرتے ہیں اور وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، یہ لنگر فاروقی ہے۔ آپ نے عرض کیا حضور کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنائیں؟ یہ جو مقام ابراہیم اتنی مقدس اور بابرکت جگہ ہے اور اتنا بڑا تبرک ہے کہ اس کو سجدہ گاہ بنائیں، یہاں نفل پڑھا کریں، نماز پڑھا کریں۔ تو اس سے پہلے کہ حضور علیہ السلام فرمائیں، چونکہ یہ معاملہ اوپر کا تھا، تو رب کائنات نے خود قرآن اتار کے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سورہ بقرہ آیت 125۔ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے۔ اے حبیب آپ بھی اور اپنی امت کو بھی کہہ دیں، جو بھی یہاں آئے طواف کرے تو پھر 2 رکعت طواف کا شکرانہ یہاں ادا کرے۔ یہ وہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی موافقت میں اللہ نے وحی اتاری۔ پھر جنگ بدر میں جب قیدی آئے تو اس وقت بھی مشاورت ہوئی، جنگ تھی، جنگ بدر۔ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں غزوہ بدر پہلا غزوہ، یہ بھی یوم الفرقان تھا، اور آقا کریم علیہ السلام کا یہ مستقل معمول تھا کہ اللہ نے یہ چونکہ قرآن میں فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے حبیب اپنے معاملات میں اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے مشورہ کیا کریں، اور ان میں جو مشیر اعظم تھے، 2 وزیر بھی تھے اور 2 اعلیٰ ترین مشیر، وہ سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ، ان سے مشورہ ہوتا۔ اور آپ فرماتے تھے کہ لوگوں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان دونوں سے مشورہ کیا۔ آقا کریم علیہ السلام اس کا اکثر اظہار کرتے تھے کہ شکر ہے اللہ نے مجھے تم جیسے مشیر دیے ہیں، تم جیسے وزیر دیے ہیں۔ تو جب مشاورت ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چونکہ بڑے تھے، پہلے تھے، سینئر تھے، افضل تھے، انہوں نے پہلے مشورہ دیا آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کہ حضور ان سے فدیہ لے لیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے بھائی بند، اہل خاندان، برادری، قوم اور قبیلے کے لوگ، مکے کے لوگ تھے، اس میں حضور علیہ السلام کے سگے چچا عباس بھی تھے ان قیدیوں میں، اور بھی بڑے قریبی لوگ تھے خاندان کے۔ تو جیسے آپ کی طبیعت میں حلیمی اور نرمی تھی، اسی طرح مشورہ دیا، اور آقا کریم علیہ السلام کے مزاج کے عین مطابق تھا، اس لیے بہت خوش ہوئے۔ حضور علیہ السلام بھی بہت خوش ہوئے اس مشورے سے، اس کی تائید فرمائی اور اسے سراہا۔
اب جہاں اکیلے ہی صدیق اکبر رائے دیتے تو سب صحابہ اس کو مان لیتے تھے، یہ معمول تھا، حضور علیہ السلام بھی تائید کرتے تھے۔ جہاں دونوں ہی متفق ہو گئے تو کل صحابہ نے کہا جی یہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی جو اس وقت مشاورت بیٹھی تھی، خاص خواص لوگ تھے، اکابر صحابہ تھے، عشرہ مبشرہ تھے۔ لیکن اکیلے عمر بن خطاب نے کہا، جب حضور علیہ السلام پوچھا کہ عمر تم کیا کہتے ہو، آپ نے فرمایا حضور آج ہی تو موقع ملا ان ظالموں کے ساتھ نپٹنے کا۔ وہ سارے ظلم یاد تھے، کیسے کیسے بلال کی چربی پگھلائی ہوئی تھی، کیسے خباب بن ارت کو بھٹی میں جلایا ہوا تھا، کیسے حضرت بی بی سمیہ کو شہید کیا ہوا تھا برچھی مار کے پیٹ میں، ابتدائی مسلمان خواتین میں سے تھیں۔ وہ سارے ظلم و جبر، پھر حتیٰ کہ شہر بدر کر دیا، ہجرت پہ مجبور کر دیا، سب یاد تھا۔ انہوں نے عرض کیا حضور جب تک ان کی گردنیں کاٹ کے ان کو خون میں نہلا نہ دیا جائے مجھے تسلی نہیں۔ یہ الفاظ قرآن کے ہیں جو میں نے دہرائے ہیں، جب تک کچھ تو خون برپا نہ ہو اور بھرپور طریقے سے قتل و غارت نہ ہو اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ اب ظاہر یہ اکیلی رائے تنہا عمر فاروق کی تھی۔ اب مشاورت میں جب یہ اختلافی نوٹ آیا تو رب کائنات نے سورہ انفال آیت 67 اتاری، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض۔ اللہ نے عین وہی الفاظ کہے جو عمر بن خطاب نے کہے تھے، اور یہاں ڈائریکٹ حضور علیہ السلام کو مخاطب کیا کہ میرے نبی کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ ان کو قیدی بنا لیتے جب تک کہ زمین میں خون نہ بہہ جاتا، خون ریزی نہ ہو۔ یعنی عین مزاج عمر فاروق جو تھا اس کے مطابق وحی آئی اور قرآن اتارا گیا۔ اب بخاری مسلم میں آگے اس کی تفصیلات ہیں، مفصل جو مضمون ہے، اور یہ ایسا ایمان افروز ہے کہ جس شخص کی نظر میں یہ نہیں ہے وہ شخص اسلام کو نہیں سمجھ سکتا، اسے دین کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی، اور ان ہستیوں کا مقام بھی نہیں کھل سکتا۔ وہ پھر دو دو ٹکے کے بندوں کے پیچھے اپنا ایمان داؤ پہ لگاتا پھرے، پروپیگنڈے کی نظر ہو جائے گا وہ مسلمان جو قرآن و سنت سے کٹ گیا۔ کیونکہ قرآن نے ہمیں ان ہستیوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ میں نے 2 مقامات سے تلاوت کی تھی، سورہ فتح کا آخری رکوع، رب کریم نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے صحابہ ہیں۔ کل صحابہ کی منقبت اس پورے رکوع میں ہے۔ سورہ فتح کا آخری رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ بھی اگر کوئی مسلمان پڑھ لے تو بھی اس کا ایمان بچ جاتا، بد عقیدگی کے وائرس سے وہ محفوظ ہو جاتا۔ یہ پورا رکوع شان صحابہ میں ہے، تو یہاں کل صحابہ بھی مراد ہیں، اور خاص طور پہ مفسرین نے لکھا والذین معہ کا مطلب ہے وہ جو ان کا ساتھی ہے یا ان کے ساتھ ہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اشداء علی الکفار فاروق اعظم ہیں جو کافروں پہ بڑے سخت ہیں، اور رحماء بینہم یہ عثمان غنی ہیں، اور تراہم رکعا سجدا یہ شیر خدا علی المرتضیٰ۔ یہ آگے پھر اس کی آپ جا کے دیکھیں گے تفاسیر تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایک ایک بندے کے بھی اوصاف اللہ نے بیان کر دیے ہیں، اور اجتماعی طور پہ بھی صحابہ کا تعارف یہاں کروایا۔ اور دوسری جگہ جب فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا تھا، یہ بھی بڑا قابل غور مقام ہے قرآن میں پڑھنے کا۔ اکثر آپ نے یہ سٹیکر، یہ آیات پڑھی دیکھی ہوں گی، مجھے اللہ ہی کافی ہے،
قرآن کی یہ آیت اگر کوئی مسلمان پڑھ کے سمجھ لے تو اسے سمجھ آ جائے گا کہ اللہ اپنے حبیب سے کیا فرما رہا ہے۔ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، حسبک اللہ، تجھے اللہ بھی کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنوں میں جو تیری پیروی کر رہے ہیں نا وہ بھی کافی ہے، اور وہ عمر بن خطاب ہے۔ یہاں عبداللہ بن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اس آیت کی تفسیر سیدنا عمر فاروق کا اسلام لانا ہے۔ جب وہ اسلام لے آئے تو اللہ نے فرمایا حبیب اب آپ نے پریشان نہیں ہونا، اب آپ کے لیے عمر کافی ہے۔ اب اللہ تو محبوب سے یہ فرما رہا ہے کہ آپ کے جو پیروی کرنے والے آپ کے تابع ہیں وہ بھی آپ کو کافی ہیں۔ کیا یہ شرک ہے؟ اللہ مجھے کہے، میرے محبوب میرے آقا سے کہے کہ اے حبیب آپ کو ابو بکر کافی ہے، عمر کافی ہے، عثمان کافی ہے، علی کافی ہے، آپ کے مومن پیروی کرنے والے کافی ہیں، اور آپ اس کو شرک بنا کے بیٹھے ہوں معاذ اللہ۔ تو یہ فکری وائرسز ہیں جو ہمارے اندر پھرتے رہتے ہیں بغیر غور و فکر کے، تدبر کے، اپنے اپنے مسلک فرقے کے تعصب کی ڈبی میں بند ہو کے ایک چیز کو پکڑ کے باقی سارے کی نفی، باقی سارے کی چھٹی۔ یہ جب مجلس مشاورت کی ہوئی جنگ بدر کے موقع پر، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ آیت اتری سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم کے حق میں، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو الفاظ فرمائے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا ہے ابو بکر صدیق تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ پیغمبروں کے ساتھ تشبیہ دی، یعنی جو تم نے مشورہ دیا ہے اگر تمہاری جگہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں ہوتے تو وہ یہی مشورہ دیتے۔ اور قرآن کی آیت پڑھی، ان کا مزاج کیا تھا؟ انہوں نے اپنے رب سے کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تو تیرے بندے ہیں، اگر چاہے تو ان کو عذاب بھی دے سکتا ہے، لیکن مولا اگر بخش دے، معاف کر دے تو تو بڑا عزیز اور حکیم ہے۔ فرمایا یہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ہم مزاج ہونے کا ثبوت دیا ہے، ویسا مشورہ دیا ہے، اور فرمایا ان مثلک یا عمر کا مثل نوح علیہ السلام، اے عمر تیری مثال حضرت نوح علیہ السلام جیسی ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان کا مزاج جلالی تھا نا، ان کا مولا اب ان کافروں کا ایک گھر بھی روئے زمین پہ باقی نہ چھوڑ، ان کو تباہ و برباد کر۔ یہ ہمارے آقا کے امتی اور مشیر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی مثالیں اولو العزم رسولوں جیسی دی جا رہی ہیں، اور امام الانبیاء دے رہے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جانتے ہیں اور نوح علیہ السلام کو بھی جانتے ہیں، اور قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیات سے آقا کریم علیہ السلام وہ آئینہ دکھا رہے ہیں کہ میرے صدیق کو دیکھنا ہو تو اپنی اندھی آنکھوں سے نہ دیکھا کرو، قرآن کی آنکھوں سے دیکھا کرو، اور میرے عمر کو دیکھنا ہو تو قرآن کی آیات کے آئینے میں جھانکا کرو، تو تمہیں پیچھے کوئی نہ کوئی نبی اور رسول نظر آئے گا۔ پھر فرمایا کہ اے صدیق آپ کی مثال موسیٰ علیہ السلام جیسی، جو آپ نے سیدنا عمر فاروق کو فرمایا اے عمر فاروق آپ کی مثال موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ مولا کریم یہ جب تک عذاب نہیں نہ دیکھیں گے یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو من و سلوے نہ کھلا، سختی اور شدت۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
یہ فاروق اعظم کا مشورہ تھا. فرمایا اے کافرو، اب تم گرفتار ہو چکے ہو، پکڑے گئے ہو. پہلے صرف فدیہ تھا، لیکن ساتھ یہ الفاظ پھر ملائے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے. اب چونکہ یہ بات طے ہو چکی تھی کہ فدیہ لے کے تو ان کو چھوڑا جائے، لیکن ساتھ یہ ایڈ کیا، فرمایا اب اگر تم نے فدیہ نہ دیا تو پھر تمہاری گردنیں اڑائی جائیں گی. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے. یہ بھی ہوتا تھا اور یہ بھی ادائیں تھیں اس رحمت بھرے ماحول میں. آپ نے ایک شخص کا ان میں سے نام لیا، سہل بن بیضا. یہ بھی ایک تیسرا کریکٹر ہے بیچ میں. یہ وہ شخص تھے کہ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے جس نے قرآن ایسے پڑھنا ہو جیسے مجھ پہ اترا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن پڑھے. اور جن کے علم و فضل اور حکمت کے خود فاروق اعظم بھی مداح تھے اور ایڈمائرر تھے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود. انہوں نے ایک نام لیا الا سہل بن بیضا. جب آقا علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی، اعلان کیا، تو عرض کیا حضور سہل بن بیضا کو میں نے دیکھا ہے، وہ اسلام کے بارے میں اچھی باتیں کر رہا تھا، یعنی اس کے دل میں کچھ رغبت تھی اسلام کی طرف، تو اس کا استثناء کر دیا جائے. تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی. اب یہ ہیں صحابہ، یہ ان کا عقیدہ اور یہ ہے ایمان. عبداللہ ابن مسعود چھٹے مسلمان ہیں، سادس الاسلام، چھٹے نمبر پہ اسلام لانے والا موسٹ سینئر صحابی، اور علم و فضل کا پہاڑ. 14 صحابہ جو ٹوٹل میں سے جو 14 مجتہد و مفتی تھے، ان میں سے ایک یہ تھے جن سے فتویٰ لیا جاتا، اور فاروق اعظم بھی ان سے مشورہ کرتے. وہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس بات کے بعد خاموشی اختیار کی تو میری کل زندگی میں اس سے زیادہ خوف والا کوئی دن نہیں آیا. میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں مجھ سے کوئی بے ادبی ہو گئی. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب خاموش ہو گئے تو اس وقت قرآن کی پھر یہ آیت اتری کہ یہ میرے نبی کے لیے مناسب نہیں تھا اس دن کہ وہ لوگوں کو قیدی بنائیں جب تک کہ ان کا خون نہ بہا دیا جائے اور خون ریزی نہ ہو. آخری الفاظ ان آیات کے ہیں لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر اللہ کا فیصلہ پہلے سے نہ ہو گیا ہوتا تو قریب تھا کہ تم سب عذاب عظیم کا شکار ہو جاؤ. چونکہ فاروق اعظم کے جو اس وقت جذبات تھے، چونکہ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاتا، میں نے اس مضمون کو سمیٹا ہے. ان کے جو الفاظ ہیں وہ اگر پورے کھل کے سن لیں تو پھر پوری طرح سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے وہی کیوں اتاری تھی. اس کا خلاصہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے کہ حضور یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے آپ کو جو جھٹلایا، آپ کی تکذیب کی، اس وقت جو بے ادبیاں، گستاخیاں اور بے حرمتیاں کی اور ظلم و ستم کیے ہیں، یہ اس کے حقدار ہیں کہ ان کی گردنیں اڑائی جائیں. تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان آیات کے نزول کے بعد صحابہ کو فرمایا لو نزل عذاب من السماء ما سلم منہ غیر عمر بن الخطاب و سعد بن معاذ. فرمایا اگر آج آسمان سے اللہ کا عذاب اترتا تو کوئی نہ بچتا سوائے عمر اور سعد بن معاذ. یہ وہ عمر بن خطاب ہیں، اکیلا بندہ ہے اور جو سوچتا ہے، جو کہتا ہے، پیچھے وحی الہی ہے، یعنی پیچھے اللہ ہے. اور یہ ہم نے صرف 2 باتیں ابھی سمجھی، ابھی 20 باقی ہیں، یہ بھی پوری نہیں، میں نے یہاں بات کو سمیٹ دیا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانیں اور سمجھیں تو آپ کو اللہ رسول سمجھ آئیں گے، آپ کو قرآن سمجھ آئے گا، آپ کو دین سمجھ آئے گا،
آپ کو صدیق اکبر سمجھ آئیں گے، آپ کو اہل بیت سمجھ آئیں گے۔ جس بزرگ آدمی کو بڑی عمر میں شیر خدا علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے کے اپنی دامادی کا شرف بخشا، جو اللہ کے رسول کے سسر ہیں، شیر خدا کے داماد ہیں، جن کے گھر سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے، جو امام حسن و حسین کے بہنوئی ہیں، عمر بن خطاب، اور یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد تو پھر صرف یہی بنتا ہے کہ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عمر وہ ہے کہ جس کے دشمنوں پہ جہنم عاشق ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جس سے بغض رکھنے والوں پہ دوزخ کی آگ عاشق ہے، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھ۔ آخر دعوانا الحمدللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ مولا کریم ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ تیرے قرآن اور تیرے قرآن کا فیض جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عطا ہوا، رب العالمین اس کا کوئی ذرہ شمع ہمیں بھی نصیب فرما، ہمیں تعلق بالقرآن نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے کلام کی محبت اور معرفت نصیب فرما۔ یا رب ذوالجلال آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے ہمیں وابستگی عطا فرما، قرآن کا فہم نصیب فرما، قرآن سے محبت عطا فرما، درس قرآن کی طرف یا اللہ ہمیں راغب فرما، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کا شرف عطا فرما۔ رب العزت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ان کے فیض و برکات سے، فیوزات فاروقیہ سے ہمیں فیضیاب فرما۔ یا اللہ جو فراست، جو فہم اور جو باطنی کمالات انہیں عطا ہوئے، یا اللہ اس کا بھی ہمیں حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ جملہ حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، امہات المومنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درجات کو بلند فرما۔ خاص طور پہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا اللہ ہماری طرف سے، امت مسلمہ کی طرف سے اجر عظیم، اجر کثیر عطا فرما۔ ان کی غیرت ایمانی، حمیت اسلامی کا صدقہ یا اللہ ہمیں بھی، عالم اسلام کو بھی غیرت ایمانی عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو سستی ہے، غفلت ہے، اس سے ہمیں نجات عطا فرما، اپنی بندگی کا ذوق عطا فرما، للہیت و اخلاص عطا فرما، دنیا کی محبت کے زہر سے یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما، ہمیں آخرت کی رغبت عطا فرما، اپنی ذات کی محبت، اپنی صفات کی معرفت عطا فرما، اپنے پیاروں کا پیار عطا فرما، اپنے دوستوں کی دوستی عطا فرما، للہیت و اخلاص عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین۔